شک اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو مقام و مرتبے سے نوازا ہے. ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عورت کو مکمل زندگی فراہم کی گئی ہے. حالیہ حالات کے تناظر میں بات کی جائے تو عام عوام کو اس بات کے متعلق بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں. بالکل خواتین و حضرات، اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ صوبان رحیم صاحب، جو ہیں ایک مذہبی اسکالر ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں جو تذکرہ کرنا چاہوں گا، میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا دین اس پہ کیا کہتے ہیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں کیا جو ہیں وہ ٹیچنگز ہیں، سبق ہیں ہمارے لیے جو کہ ہم لوگ جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں. حالیہ دنوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کوئی نوکرانی پہ تشدد کر رہا ہے، تو کوئی وڈیرا ہے جو مطالبہ کرتا ہے اپنے جو ہے وہاں کے لوگ ہیں، اور ان سے جرگوں میں جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں اس کے حصول کے لیے، جس چیز کے لیے بھی. تو یہ اس وقت معاشرہ جو ہے کمپلیٹ جہالت میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، اور اسلام آیا ہی جہالت سے نکالنے کے لیے تھا لوگوں کو، اور ہم جو ہیں بذات قوم واپس جہالت میں جو ہیں جا گرے ہیں. جی بھائی، اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ ہمارے اندر جو پچھلے ہندوانہ رسمیں ہیں جو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام صرف ایشیا میں نہیں ہے، اسلام باقی ممالک میں بھی ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ عورت کو ایک مقام دیا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں اور ہمارے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، تو اس کو ڈھونڈنے کی یا اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک دنیا کی ایک واحد مذہبی ایسی کتاب ہے جس میں پورا ایک چیپٹر عورت کے نام پہ ہے. آپ نے پڑھی ہوگی سورۃ النساء. اب قرآن میں سورۃ الرجال تو نہیں ہے، یعنی نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، یعنی عورتوں والی سورت. اب قرآن نے سورۃ الرجال نہیں کہیں پہ ذکر کی، یعنی مردوں والی سورت. کیونکہ قرآن کی نظر میں اور خدا کی نظر میں اللہ کے نزدیک عورت کی ایک وقار اور ایک شان تھا. اور اب ہم نے بطور مسلمان، یعنی خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور خاص کر پاکستانیوں میں تو یہ بات ہے کہ ہم سے زیادہ شاید بہتر مسلمان پوری دنیا میں نہیں ہے، اور ہم قرآن والے مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندوانہ رسموں والے مسلمان ہیں. جیسے وہاں پہ عورت پہ ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ویسے ہی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. جیسے وہاں پہ عورت کو ایک چیز سمجھا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، جیسے عورت ایک چیز تھی، عورت کوئی انسان نہیں تھی. یعنی جب چاہا اس کو چھوڑ دیا، جب چاہا اس کو لے لیا، جب چاہا اس کو بیچ دیا. آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں، اور اس چیز کو قرآن مجید نے ختم کرنے کے لیے بارہا قرآن مجید نے سورۃ النساء کے اندر، پھر سورۃ الاحزاب کے اندر، پھر سورۃ النور کے اندر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے 2 بیٹیاں پیدا کی اور پھر ان 2 بیٹیوں کو اس نے جوان کیا، اچھی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی، یعنی حسن سلوک سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیش آیا. بیٹیاں عورت ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنی ہی عورت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو غیر عورت کے ساتھ تو نہیں جا کے کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں سے حسن سلوک کیا اور یہ سارا کام کیا، تو جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہ 2 انگلیاں تھی، یعنی جیسے شہادت والی اور ساتھ والی انگلی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جنت میں اس شخص اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم دونوں ساتھ میں. بالکل. حافظ صاحب، جو اسلام سے قبل مکہ میں عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، بلکہ سلوک تو نہیں، بد سلوکیاں جو ہوتی تھیں جس طرح سے رکھا تھا، جس کو آپ نے تھوڑے سے الفاظ میں بیان کیا، میں چاہوں گی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اسلام سے قبل مکہ میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور پھر جب دین اسلام آیا تو پھر انہوں نے عورتوں کو کن حقوق سے نوازا. جی میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گا اس بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن و حسین بیٹھے تھے، اور نبی علیہ السلام بار بار ان کے ساتھ پیار کر رہے تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ جو ہے وہ ان پر رحمت فرمائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں اور میرے 10 بچے ہیں، میں کسی سے بھی پیار نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ٹائم کہ جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے.
اور اسی طرح ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی 10 بچیوں کو زندہ درگور کیا، یعنی اپنی 10 بیٹیوں کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا. وہ بعد میں اسلام لے آئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ شمس کے اندر اور سورۃ تکویر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کل قیامت والے دن وہ بچی اٹھ کے جب اپنے والدین کی گردن کو پکڑے گی، گریبان پکڑے گی اور کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں تو معصوم تھی، میری عمر تو 6 مہینے تھی، 2 مہینے تھی، 1 مہینہ تھی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت اتنی ڈرا دینے والی ہے کہ تم اس سوال کا کیا جواب دو گے. اب یہ دیکھ لیں کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا چیز اس میں بتائی جائے. اور یہاں تک آتا ہے تاریخ میں کہ باپ فوت ہو گیا تو اپنے باپ کی منقوہ جو تھی، اپنے باپ کی جو بیوہ تھی، اسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا نکاح کر لیتا تھا تاکہ یہ چلی نہ جائے، کہیں مجھے اس کو وراثت نہ دینی پڑ جائے. اور اسی طرح ایک عورت کے ساتھ 10 بندے جو ہے وہ زبردستی نکاح کر لیا کرتے تھے. یہ حالت تھی اور عورتوں کو انسانوں سے بدتر سمجھا جاتا تھا. عورتوں کو جو ہے وہ صلح کے لیے اپنے قبیلے کی کئی 100 عورتیں دے دی جاتی تھیں کہ ہمارے فلاں 2 مرد بچ جائیں، یا جو ہے وہ تاوان کے اندر عورتیں دے دی جاتی تھیں. آج وہی کی حالت ہم مسلمانوں کے اندر آئی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے پیغمبر آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جا کے دنیا والوں کے لیے رحمت بنیں، نہ کہ زحمت. اور آج ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں رحمت پیش نہیں کر رہا. کیونکہ ہم نے اسلام کو اپنی خواہشوں والا اسلام بنا لیا ہے، قرآن والا اسلام ہمارے اندر ابھی تک نہیں ہے. بالکل صحیح.